گفتگو سمیٹتے ہوئے عرض کروں، سنیے حضور کی سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھو بہت ساری سنتیں ایسی ہیں جو اختیاری ہیں. کھانے سے پہلے نمک چکھنا یہ اختیاری سنت ہے. امامہ باندھنا اختیاری سنت. تہجد پڑھنا اختیاری سنت. مسواک کرنا اختیاری سنت. بعض سنتیں وہ ہیں جو اختیاری نہیں ہوتی بلکہ وہ غیر اختیاری، اس کو میں اپنی عوام کو سمجھانے کے لیے کہ تو اختیار میں نہیں ہوتی، لیکن وہ کن کو نصیب ہوتی ہے؟ جو عشق کی بہت اعلیٰ منزل پر پہنچتے ان کو نصیب ہوتی ہے. ایک سنت بیان کرتا ہوں، اس کو پہلے سن لیں، پھر اس کے بعد حضرت مفسر قرآن کی طرف چلتے گفتگو کو تمام کرتے ہیں. دیکھیے حضور علیہ السلام نے ایک دن اپنی زندگی کا ظاہری آخری خطبہ دیا مسجد نبوی کے منبر پہ بیٹھ کے. آپ بھی ذرا سننا غور سے. شب برات قریب آ رہی ہے، شب برات اس کے تناظر میں بھی سن لیں. ہاں، کیونکہ شب برات میں سب کو معاف کر دیا جاتا ہے، لیکن جنہوں نے کسی پہ ظلم کیا ہوتا ہے اور اس سے معافی نہیں مانگی ہوتی ان کی بخشش نہیں ہوتی. پھر آپ صلاۃ و تسبیح پڑھتے رہے، یہ پڑھے وہ پڑھے سب پڑھے سب. دیکھو یہی آپ سے کہتا ہوں، ہر نیکی کرنا ہم پہ فرض نہیں ہے. میرا جملہ یاد رکھے، پوری تقریر یاد رہنا، یاد رہے، یہ جملہ یاد رکھنا. ہر نیکی پہ عمل کرنا فرض نہیں ہے، لیکن ہر گناہ سے بچنا ہم پہ فرض ہے. یہ جملہ آپ زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیں. اسی لیے کسی چڑیا پہ بھی ظلم مت کرنا، کسی کتے پہ بھی ظلم مت کرنا، چہ جائے کہ آپ ایک دوسرے پہ ظلم کرو. جو کسی پہ ظلم کرے اللہ اس کو بخشتا نہیں جب تک کہ مظلوم نہ بخشے. اور یاد رکھنا، لوگ کہتے ہیں نا مولانا نیند کی گولیاں کھا کے سوتا ہوں پھر بھی نیند نہیں آتی. شاید تو نے کسی کو پہ ظلم کر کے مظلوم کی آہ لی ہے، اس لیے کہ مظلوم کی آہ ظالموں کو سکون سے سونے نہیں دیتی. آج کل بھی لوگ بہت ظلم کرتے ہیں، لیکن بڑے بڑے گارڈ کی موجودگی میں بھی وہ چین سے سو نہیں پاتے. بڑے بڑے لیڈروں کی زندگیوں کو جا کے دیکھو، وہ نیند چاہتے لیکن ان کو سکون کی نیند نہیں آتی، اس لیے کہ حاکم چین سے نہیں سو سکتا، خادم کو سکون کی نیند آتی. اس لیے قوم کے حاکم بننے کی بجائے قوم کے خادم بننے کی کوشش کرو. جب سیدنا فاروق اعظم کو ایک درخت کے نیچے ریت پر ہاتھ کا تکیہ لگا کر روم کے الچی نے سوتے دیکھا تو کہا کیسر و کسرا جس کے نام سے لرزتے ہیں وہ اتنی سکون سے سو رہا ہے، ہمارے کیسر و کسرا کے تاجدار تو سو بھی نہیں پاتے. تو فرمایا حاکم نہیں سو پاتے، خادم چین سے سو لیتے ہیں. اس لیے حاکم نہ بنو، خادم بنو. اور پھر حاکم ظالم ہو تو انجام کیا ہوگا؟ اسی لیے کسی نے کہا تھا سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پر اخبار بچھا کر، سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پر اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے. مزدور کبھی نیند کی، کیونکہ وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے. ظلم مت کرو. دوسروں پہ ظلم کرنے والوں کو چین کی نیند نہیں آتی، جو گناہ کر کے اپنے آپ پہ ظلم کرے اس کو کیسے چین کی نیند آئے گی؟ تو عرض یہ کر رہا تھا، ایک دن میرے آقا علیہ السلام نے ظاہری زندگی کا آخری خطبہ دیا، اور وہ آخری خطبے میں حضور نے یہ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، لوگوں اگر مجھ پر کسی کا کوئی حق باقی ہے، توجہ کرنا، یہ سنتیں غیر اختیاری ہے، مجھ پر کسی کا حق باقی ہے وہ مجھ سے اس کا بدلہ لے لے، مجھ سے بدلہ لے لے، یا پھر وہ عفو سے کام لے یا بدلہ لے لے. ایک شخص اٹھے، اس لیے کہ وہاں بے بناوٹ ادائیں تھی، وہاں تو قانون فراہم کرنا تھا. تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی. ایک صاحب اٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا حق بظاہر آپ پر مجھے نظر آتا ہے، میں اپنے الفاظ کے جامع میں حدیث کے الفاظ کو پیش کر رہا ہوں، من نوع وہ الفاظ بیان کرنے کی اپنے اندر ہمت نہیں پاتا، اس کا مفہوم، اس کا خلاصہ اپنے الفاظ کے جامع پیش. میرا کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ حق آپ پر مجھے نظر آتا ہے. حضور نے فرمایا کیا ہے لے لو. عرض کیا آقا ایک جنگ میں میں آپ کے ساتھ تھا، آپ کا درہ میری پیٹھ پر پڑ گیا تھا، آپ نے اپنا درہ میری پیٹھ پہ مارا تھا، آج میں وہ بدلہ آپ سے لینا چاہتا ہوں.
جو صحابہ وضو کا پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، ان کی چیخیں نکل گئی، اوکاشا کیا کر رہے ہو؟ اوکاشا کیا کر رہے ہو؟ کیسی بات کر رہے ہو؟ تمہارے عقل اور ہوش ٹھکانے پر ہے؟ تم حضور سے بدلہ لوگے؟ جس نے لات و حبل کی عبادتوں سے بچا کر آسمان ہدایت کا تارا بنا دیا، تم اس سے بدلہ لوگے؟ جس نے عرب کے بوریا نشینوں کو کیسر و کسریٰ کی تاجداری کی بشارت عطا کی، تم اس سے بدلہ لوگے؟ نمک اور کافور میں فرق نہ کرنے والی قوم کو اللہ کی معرفت عطا کر دی، تم اس سے بدلہ لوگے؟ جس نے اللہ کا کلام قرآن ہمارے ہاتھوں میں دے دیا، تم اس سے بدلہ لوگے؟ اوکاشا کر کیا رہے ہو؟ اوکاشا نے کہا میں نے کسی کی ایک نہیں سننی، یہ معاملہ میرا اور میرے رسول کے درمیان ہے، میں نے تو بدلہ لینا ہے۔ کہاں ہے وقت کے حکمراں؟ بڑی معذرت کے ساتھ، کہاں ہے وقت کے اہل علم و اہل اقتدار؟ اہل مشیخت کہاں ہے جو کسی کی جوتی پیر پہ لگ جائے تو آنکھیں بڑی کر لیتے ہیں، جنہیں غریبوں کے ساتھ مصافحہ کرنے میں بھی آر نظر آتی ہے؟ کہاں ہے جنہیں غریبوں کے گھر کی دعوت کے وقت جو ہے وہ پرہیز کے دروازے کھلتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو غریبوں کی عقیدتوں پہ پروان چڑھنے کے بعد غریبوں سے نفرت کرتے ہیں؟ آؤ دیکھو مصطفیٰ جان رحمت کو مسجد نبوی کے منبر پر، اگر گھر کے اندر چار لوگوں کے درمیان کوئی کسی کو کہہ دے کہ میرا آپ پہ حق نکلتا ہے تو تیوریاں چڑھ جاتی ہے، لیکن رحمت للعالمین کو کس نام سے یاد کیجئے گا کہ کہتے ہیں اسے بدلہ لے لینے دو۔ اوکاشا قریب آ اور میری پیٹھ حاضر ہے، لے بدلہ لے لے، بدلہ لے لے۔ اوکاشا نے کہا چابک بھی وہی چاہیے جو آپ کے ہاتھوں میں تھا، سنا ہے آج کل وہ سیدہ فاطمہ کے گھر پر ہے، منگایا جائے۔ حضور نے حکم دیا منگاؤ۔ حسنین کریمین روتے ہوئے آئے، کوئی کہتا ہے اوکاشا ایک کی بجائے 1000 ہماری پیٹھ پر۔ حسنین کریمین کہتے ہیں اگر آپ کو مارنے کا شوق آ گیا ہے ہماری ننھی سی پشت پر کوڑے جتنے چاہو برسا لو، لیکن نانا بیمار ہے، علالت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت رفیق اعلیٰ سے ملنے کی طرف متوجہ ہے، آپ ہماری پشت پر کوڑے برسا لیں، لیکن خدا کے لیے آپ ایسا نہ کریں۔ اوکاشا نے کہا میں تو ایسا ہی کروں گا۔ پھر کوڑا لایا گیا، اوکاشا کے ہاتھ میں کوڑا تھمایا گیا، اللہ اکبر، ایسا لگتا تھا جیسے قضاء و قدر کے قوانین سکتے میں آ گئے ہو، فرشتوں کی چیخیں نکل گئی ہو، نظام کائنات تھم گیا ہو، کائنات کی تاریخ پھر سے ایک انداز سے مرتب ہونے کو تیار ہو، دنیا کو نیا قانون ملنے کے لیے۔ اللہ اکبر، تاریخ کے قلم کے، اللہ اکبر، اس کے کان اللہ اللہ سراپا ہوش بن چکے ہوں۔ ایسے میں اوکاشا کے ہاتھ میں جب وہ کوڑا آتا ہے، اوکاشا کی زبان سے یہ الفاظ ترتیب پاتے ہیں، معذرت یا رسول اللہ، جب آپ کے ہاتھ میں کوڑا تھا تو اس وقت میری پیٹھ پر کوئی کپڑا بھی نہیں تھا، ننگی پیٹھ تھی میری۔ آپ پشت سے کپڑا ہٹائیں تاکہ بدلہ برابر برابر ہو جائے۔ مسجد نبوی سسکیوں سے گونج گئی، آنکھوں میں آنسوؤں کی لڑیاں چہرے سے نکل کر داڑھیوں تک، اور داڑھیوں سے کپڑوں تک، اور کپڑوں سے فرش تک آئے۔ اگر کوئی آنسوؤں کو سمیٹنے والا ہوتا تو شاید آنسوؤں کا سمندر بن جاتا، لیکن اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت جو صرف خلوص نے، مصطفیٰ جان رحمت جو صرف مخلص نہیں تھے بلکہ سراپا اخلاص تھے، مصطفیٰ جان رحمت صرف مومن نہیں تھے، سراپا ایمان تھے، مصطفیٰ جان رحمت صاحب اخلاق نہیں تھے، سرتاپا اخلاق تھے، مصطفیٰ جان رحمت صرف نبی نہیں تھے، سید الانبیاء تھے، مصطفیٰ جان رحمت صرف قانون بنانے بتانے والے نہیں تھے، قانون بنانے والے بھی تھے، مصطفیٰ جان رحمت صرف قرآن لانے والے نہیں تھے بلکہ قرآن بن کر آنے والے تھے، مصطفیٰ جان رحمت سراپا معجزہ۔ آقا کریم نے بے بناوٹ بے تکلف اپنی پیٹھ سے کپڑا ہٹایا۔ اوکاشا دوڑے اور دوڑ کر کہا اتنا نادان تو نہ تھا،
کہ جہنم خریدتا، کیا بات، جنت اور جہنم کے درمیان اوکاشا کھڑا ہے، اور اوکاشا فیصلہ کس چیز کا لوگ دیکھ رہے بظاہر، حقیقت میں اوشاکا کی طبیعت نہیں، لیکن لوگوں کے دیکھنے کے مطابق ایک بندہ جنت و جہنم کے درمیان کھڑا ہے، جاتا کدھر ہے؟ اوکاشا بڑھے اور اوکاشا بڑھ کر کے نبی کی پیٹھ پر جو مہر نبوت تھی اس کو چوم کر سینے سے لگایا سبحان اللہ، اور روتے ہوئے کہا ایک بار میں نے سنا تھا کہ جو مہر نبوت کو چومے یا اس کو سینے سے لگائے، مفہوم حدیث ہے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی، میں سوچ رہا تھا اب مہر بھی جانے والی ہے صاحب مہر کے ساتھ، تو اتنی بڑی سعادت کیوں نہ حاصل کر لوں، اس کے لیے میں نے یہ بہانہ اختیار کیا تھا۔ اسے کہتے ہیں وہ سنت جو غیر اختیاری ہے، اس سنت پر عمل کرتے ہوئے اگر اس دور میں کسی کو دیکھا گیا ہے تو اسے مفسر قرآن کی زندہ باد، ذات ہے۔ زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، آپ کہیں گے وہ کون سی سنت ہے؟ وہ وہی سنت ہے، سورت کی سرزمین ہے، پتلی پتلی سی گلیاں ہیں، مفسر قرآن کا ذکر ہو سورت کا تذکرہ نہ آئے، سورت کا ذکر آئے مفسر قرآن کا ذکر نہ آئے تو تاریخ سورت ادھوری ہے، اور اگر مفسر قرآن کی سیرت بیان ہو اور سورت کا ذکر نہ آئے تو مفسر قرآن کی سوانح ادھوری ہے۔ لیکن سورت والوں ہم کوئی فکسنگ کر کے نہیں آئے، یہ اللہ جانتا ہے، ہاں یہ بات ہے، لیکن بات جو ہے وہ حق ہے۔ مفسر قرآن سورت کی پتلی پتلی، ہو سکتا ہے شاید دیکھنے والے موجود ہو، لیکن میرا اپنا مزاج ہے، میں اسی لیے کبھی کبھی مارا جاتا ہوں یا زخمی کیا جاتا ہوں کہ میں جو پڑھتا ہوں وہ مکمل بیان نہیں کرتا، اس لیے کہ پڑھ کے اس کو بیان کر دیا تو آموختہ کے سوا اور ہوا کیا۔ کتاب اور خطاب میں فرق یہ ہونا چاہیے، مفہوم تو وہی رہے لیکن سننے والوں کے اعتبار سے دماغ میں بات آ جائے، کیا بات، بس اسی لیے کبھی زخمی کر دیے جاتے ہیں کبھی مار دیے جاتے ہیں، لیکن بہرحال کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ قتیل عشق کے لیے اور چاہیے ہی کیا، کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جانے دیگرست۔ بہرحال تو میں صورت والوں سے معذرت چاہتی ہوئے اپنے الفاظ کے جامع میں کہنا چاہوں گا